السلام علیکم جی. آرگنائزیشنل سائیکالوجی. We are into the 19th lecture today. Up to now we have discussed many interesting things and hopefully you are following them and hopefully you are doing your own reading and following these lectures closely. پچھلی دفعہ ہم نے ذکر کیا تھا 2-3 چیزوں کا جس میں پرسنالٹی اور ایٹیچیوڈ کا ذکر کیا تھا، اور اس ریفرنس میں ہم نے آپ کو بہت سی باتیں بتائی تھیں. آج ہم آپ کو کچھ اور نئی باتیں بتائیں گے جن کا آرگنائزیشنل سائیکالوجی کے ساتھ بہت اہم اور گہرا تعلق ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، let us review what we had talked about in lecture number 18, which related to, if you remember, attitudes. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایٹیچیوڈ جو ہے اس کو آپ رویہ کہتے ہیں، رجحان سے مختلف چیز ہے یہ، اور یہ بھی بتایا تھا that attitude is an acquired part of your personality. ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایٹیچیوڈ کے 3 حصے ہیں. There are 3 components to an attitude. Do you remember what those were? Cognitive, cognitive, and affective aspects of an attitude. Such that attitude makes you think in a certain way, makes you behave in a certain way, and makes you feel in a certain way. Then we talked about positive and negative affectivity. ہم نے یہ بتایا تھا کہ ایٹیچیوڈ جو ہے ان کی وجہ سے آپ پہ اچھا خوشگوار اثر پڑتا ہے، اور ایٹیچیوڈ کی وجہ سے ہی ناخوشگوار برا اثر بھی ایک شخص پہ پڑ سکتا ہے. پھر ہم نے بتایا تھا ایٹیچیوڈ کے فنکشنز کیا ہیں، یہ کام کیا سر انجام دیتے ہیں ایٹیچیوڈ. اس ریفرنس میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ ہیلپ کرتے ہیں آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں. پھر ہم نے بتایا تھا اٹ از اے کائنڈ آف اے ڈیفینس. دین آئی آلسو ٹولڈ یو then through attitudes we express our values, belief systems. پھر ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ایٹیچیوڈ کے میجرمنٹس کیا ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ ایک بحث کسی حد تک ٹچ کی تھی کہ anything that exists can be measured, and attitudes if they exist then they can be measured. And one of the earlier scale developed was that of Thurston. You know, another earlier scale was that of Likert. Another earlier scale developed was that of Bogardus. جو آپ سوشل سائیکالوجی میں پڑھ آئے ہیں. ہم نے صرف تھرسٹن اسکیل کا ذکر کیا تھا. اس سے ایٹیچیوڈ میجر ہوتا ہے. دوسرا میجر جو ہم نے کیا تھا وہ تھا سیمینٹک ڈفرینشیل اسکیل کا. ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ کچھ اسکیل ایسی ہیں جس میں جو زبان استعمال ہوتی ہے، جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے ریسیپینٹ یا سبجیکٹ کے ذہن میں ابہام یا کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے ماڈرن سائیکالوجسٹس ناؤ ہیو ڈیولپڈ واٹ دے کال دی سیمینٹک ڈفرینشیل اسکیل وچ ڈز اوے ود دیٹ پرابلم. دیٹ از اندر ایٹیچیوڈ میجرمنٹ. پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایٹیچیوڈ کیا چینج کیے جا سکتے ہیں، اور اس ریفرنس میں نے گزارش کی تھی کہ فرض کیجئے کہ ایک شخص آپ نے ہائر کیا ہے who is extremely creative and you have hired him for your advertising department, but he has a problem of attitude. He cannot tolerate authority figures. So what are you going to do with him? Fire him? No, because you have hired him for his creative talent. So you don't fire him because he has a negative attitude. So what you can do is, as a psychology student, as an organizational psychologist, you can help to change his attitude or modify his attitude. تو ایٹیچیوڈ کے چینج کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت ضرورت پڑتی رہتی ہے. پھر ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ کوئی بھی انوائرمنٹ جو ہے یا کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہے. آرگنائزیشن بذات خود بھی ڈائنامک ہے، بدل رہی ہے، چینج ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ کے اس آرگنائزیشن کے ارد گرد جو انوائرمنٹ ہے، ادر آرگنائزیشن، پیپل اراؤنڈ اٹ، انٹرنیشنل سچویشنز، دے آر آلسو ریپڈلی چینجنگ. سو بیکاز آف دیز ریپڈ چینجنگ ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ in the environment,
it is required that people in the environment adjust to the change, اور ان کو اپنے ایٹیچیوڈ چینج کرنے ضروری ہیں. تو یہ بھی باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ ایٹیچیوڈ چینج جو ہے یا ماڈیفیکیشن جو ہے وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے. اینڈ یو ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی اینڈ سم باڈی ہو وڈ انٹروین into organizations, you need to know how to modify and change attitudes of people. اور اس ریفرنس میں ہم نے آپ کو 4-5 باتیں بتائی تھیں. ہم نے بتایا تھا کہ اس جو ایٹیچیوڈ کے جو بیریئرز ہیں وہ ڈسکور کریں اور پھر ان بیریئرز کو ختم کریں. اور بیریئرز میں ہم نے دیکھا تھا کیا بیریئرز ہیں. پرائر کمٹمنٹ مائٹ بی اے بیریئر. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ لیک آف انفارمیشن اور رانگ انفارمیشن میں بی اے بیریئر. تو اس ریفرنس میں چینج آف ایٹیچیوڈ میں ہم نے بتایا تھا دیٹ یو شوڈ فائنڈ آؤٹ دی کمٹمنٹ اینڈ بریک دیٹ کمٹمنٹ اینڈ دیٹ یو شوڈ پرووائڈ نیو انفارمیشن سو دیٹ دی پرسن کین گیٹ ایڈجسٹڈ ٹو نیور ڈیمانڈس اپون ہم اینڈ چینج ہز ایٹیچیوڈ. پھر ہم نے بتایا تھا دیٹ یو شوڈ یوز فیئرز اینڈ ریوارڈز, پنشمنٹس اینڈ ریوارڈز فار چینجنگ آف ایٹیچیوڈ. پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو لوگ اس کے ارد گرد ہیں, فیملی اس کی یا اس کے دوستوں کا جو احباب کا جو سرکل ہے, اگر آپ ان سے کہیں تو ان کے کہنے پر بھی ایک شخص اپنا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ چینج کرنے پر تیار ہو جاتا ہے. پھر ہم نے یہ بتایا تھا دیٹ اف یو انوالو پیپل ان ڈیسیژن میکنگ, انوالونگ پیپل ان ڈیسیژن میکنگ ہیلپس ٹو چینج دیئر ایٹیچیوڈ. اور پھر ہم نے بتایا تھا کہ اگر یہ سارے کے سارے طریقے کارآمد نہ ہوں تو پھر سائیکو تھراپی از اندر میتھڈ اویلیبل ٹو یو ایز an industrial, organizational, group psychologist to help change people's attitude. That is what we had talked about in the last lecture, in lecture number 18. Closely related to personality and attitude is the topic of job satisfaction, and that is what we are going to talk about today. Are you satisfied with your job? Your job is that of a student. Am I satisfied with my job? My job is that of a teacher. Is the person who's performing operations, is he satisfied with his job? He's a doctor, a surgeon. How about somebody who is running a factory or is a salesperson? Or is a pilot, or is somebody who is managing the affairs of administration of a department in an organization. These are all different types of jobs. Are we satisfied with it? If a person is satisfied what he is doing, if his job is a source of pleasure for him, a source that brings about happiness for him, that is called job satisfaction. Job satisfaction in organizational psychology is a pleasurable feeling of performing a job. جس چیز میں جس کام کو کر کے ایک شخص کو مزہ آئے ہم کہتے ہیں کہ یہی اس کی جاب سیٹسفیکشن ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جاب سیٹسفیکشن کا کیا کسی کی پروڈکٹیوٹی سے, کیا کسی کی ذہنی اور جسمانی صحت سے, کیا کسی کی اوور آل پرفارمنس سے جاب سیٹسفیکشن کا تعلق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ نے ٹھیک اندازہ لگایا. وہ شخص جو جاب سیٹسفائیڈ ہے وہ اس شخص کی نسبت جو جاب سیٹسفائیڈ نہیں ہے بہتر جاب کرے گا. ایسا ہی ہے. سو job satisfaction is something that you as an organizational psychologist should be looking at in the workers that you are studying and in the work organizations that you are advising on. It should be your aim to create job satisfaction in people in your organization. It should be your aim
to encourage people to increase their job satisfaction. It should be your aim to discourage people to do things that helps them to curtail their job satisfaction. ایک آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ کا یہ بھی فنکشن ہے کہ وہ جاب سیٹسفیکشن کو اسٹڈی کرے، دیکھے کہ کون کون سے انفلوئنسز یا فیکٹرز ہیں جو جاب سیٹسفیکشن پہ اثر رکھتے ہیں، اور ان فیکٹرز یا انفلوئنسز کو اس طرح سے مینوپولیٹ کرے، اس طرح سے اس کو ان فیکٹرز کو یا انفلوئنسز کو آرگنائز کرے کہ جاب سیٹسفیکشن پہ اس آرگنائزیشن یا مینوپولیشن کا ایک خوشگوار اثر پڑے. ماڈرن سائیکالوجسٹ یہی کام کرتے ہیں. وہ جاب سیٹسفیکشن کو ڈیفائن کرنے کے بعد لوگوں میں بڑھانے کی اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرتے ہیں. ماہرین نفسیات نے یہ دیکھا ہے اپنی تحقیق سے کہ ہمارے پاس فی الحال کم از کم 5 فیکٹرز ایسے ہیں جن کا جاب سیٹسفیکشن سے گہرا تعلق ہے. اور یہ محض تھیوری نہیں ہے، یہ محض مفروضہ نہیں ہے کہ جن 5 فیکٹرز کا میں ذکر کرنے والا ہوں ان کا جاب سیٹسفیکشن سے گہرا تعلق ہے. چلیے دیکھتے ہیں وہ کون کون سے 5 فیکٹرز ہیں جن کا جاب سیٹسفیکشن کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. نمبر 1، نیچر آف ورک. سب سے پہلا فیکٹر جاب سیٹسفیکشن کا ہے کہ ایک شخص کام کیا کر رہا ہے. اگر اس کے کام میں اور اس کی شخصیت میں ایک ہم آہنگی ہے، ایک میچ ہے، تو پھر اس میں جاب سیٹسفیکشن زیادہ ہوگی. اگر ایک شخص کے شخصی پہلوؤں میں his personality traits and his nature of work do not match, then in that case the job satisfaction that he takes or draws from the work that he is performing, that job satisfaction would be much less as compared to the first case. Nature of work. اگر مجھے پڑھانا پسند ہے تو پھر پڑھانے کے کام میں مجھے جاب سیٹسفیکشن زیادہ ہوگی. اگر کسی شخص کو لوگوں کو صحت مند بنانا پسند ہے تو اس کو معالج بننا، اس کے لیے ڈاکٹری کا پیشہ جو ہے وہ جاب سیٹسفائنگ ہوگا. نیچر آف ورک از ون آف دی امپورٹنٹ ویریبلز آف جاب سیٹسفیکشن. ہمارے ہاں کچھ والدین، کچھ امپلائرز، کچھ دوست احباب، کچھ دوسرے لوگ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں that the nature of work is not conducive for the person for which that work is being used or selected. If that is so, if there is no match between a person and the nature of work that he is performing, that lack of match would be a source of job dissatisfaction. And conversely, if there is a match between the kind of work that a person is performing and the kind of person that he is, that match, that similarity would lead to higher job satisfaction on the part of the person. تو پہلی تو یہ چیز ہے. ماہرین نفسیات جو ہیں وہ یہی تلاش کرتے ہیں
کہ ایک شخص میں اور اس کے کام میں میچ ہو, افینٹی ہو, وہ کام اس شخص کو پسند ہونا چاہیے. اگر ایسا ہے تو پھر اس میں جاب سیٹسفیکشن ہوگی, اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس شخص میں جاب سیٹسفیکشن نہیں ہوگی. اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. لیکن فی الحال وہی فیکٹرز دیکھ لیتے ہیں جو جاب سیٹسفیکشن سے ریلیٹڈ ہے. بہت سے فیکٹرز ہیں, ہم یہاں 5 کا ذکر کریں گے. دوسرا فیکٹر جو ہے اس ریفرنس میں وہ ہے پے. ایک شخص کو کتنی تنخواہ مل رہی ہے اس کا بھی اس بات سے تعلق ہے کہ وہ جاب سیٹسفائیڈ ہے یا نہیں ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ریوارڈ سسٹمز کے دوران کہ پے کا ایک شخص کی جاب سیٹسفیکشن سے گہرا تعلق ہے. ایک شخص کی موٹیویشن سے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا گہرا تعلق ہے. whether a person is going to be motivated as a result of the pay that he is receiving, or not motivated as a result of the pay that he receives, or demotivated as a result of pay that he receives. If the pay is too small, the person is not motivated. If the pay is just right, ابھی اس کی بھی ڈیفائن کریں گے کہ just right کیا ہے. If the pay is just right, he is motivated. If the pay is higher, then he is demotivated. I'm making a difference here between not being motivated and demotivated. Notice these words, notice these terms. If a person's pay goes beyond a certain limit, above a certain limit, then he is demotivated to perform the job, then he is more motivated to make money than to perform a job. And that is why I'm saying that psychologists have found through research and observation that too high a pay or too low a pay is negatively related to job satisfaction. If the pay is considered to be, perceived to be same as the other organizations offer in the market, then the person would be job satisfied. So pay is related to job satisfaction, and this is the second variable. The third variable that is related to job satisfaction in an organization is promotion or advancement opportunities. If the career path in an organization is clearly shown to a person in the organization, and if the person is shown the way to that career path, then the person is going to be job satisfied. If the career paths, promotion, the ways and means of promotion, if the advancement opportunities are not clear, are not provided to an individual in an organization, then he would be job dissatisfied. In other words, those organizations that provide clear opportunities for advancement and clear opportunities for promotion can hope to find job-satisfied employees. So promotion and advancement opportunities are the two factors which are categorized together, and this is the third category or third types of influences that impact job satisfaction, that influence job satisfaction, that are related to job satisfaction. ایک اور چیز جو ہے which is related to job satisfaction, that is the nature of supervision. ذرا میں آپ کی توجہ پچھلے کچھ
اسباق کی طرف کرانا چاہوں گا جن میں ہم نے ذکر کیا تھا ہاتھارن ایکسپیریمنٹس کا. یاد آیا آپ کو؟ ہاتھارن ایکسپیریمنٹس جو ہیں ان سے یہ ظاہر ہوا تھا، جو آپ کو یاد ہے 20ویں صدی کے دوسری اور تیسری دہائی کے دوران کیے گئے تھے، اور جن سے یہ ظاہر ہوا تھا کہ the nature of supervision that is provided to people in an organization helps to promote productivity in those people. تو اگر لوگوں کی پیداواری قوت جو ہے کسی ادارے میں، کسی آرگنائزیشن میں، اگر ان کی پیداواری قوت پر سپرویژن کا گہرا اثر ہے تو پھر ظاہر ہے کہ سپرویژن کا جاب سیٹسفیکشن پر بھی گہرا اثر ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ جو چوتھا ویریبل جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو بتا رہا ہوں، دیٹ از دی نیچر آف سپرویژن، دیٹ از کلوزلی ریلیٹڈ ٹو جاب سیٹسفیکشن. If the supervision provided, for instance, is directive, if it is given in a way that it provides feedback, and if the feedback is immediate, then all these things positively affect job satisfaction. If no feedback is provided کہ ایک شخص کیسا کام کر رہا ہے، یا یہ کہ ایک شخص کو کیسا اچھا کام کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے، اگر یہ باتیں سپرویژن کا حصہ نہیں ہیں تو پھر وہ سپرویژن جو ہے وہ اس کی جاب سیٹسفیکشن کا باعث نہیں ہوگی. سو واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیئر از دیٹ دی نیچر آف سپرویژن آلسو انفلوئنسز جاب سیٹسفیکشن. Fourth influence on job satisfaction. And the fifth and the last influence on job satisfaction is the nature of co-workers. کس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کی جاب سیٹسفیکشن کے ساتھ بہت کلیئرلی ریلیٹڈ ہے. میں آپ کی توجہ پھر لے جانا چاہوں گا ہاتھارن ایکسپیریمنٹس کی طرف. اگر لوگ جو کام کرنے والے ہیں، جو کو ورکرز ہیں، جو ایک شخص کی گروپ کا حصہ ہیں، جو ایک شخص کی ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہیں، اگر ایک شخص میں اور ان لوگوں میں پسندیدگی کے جذبات پائے جاتے ہیں تو اس شخص میں جاب سیٹسفیکشن زیادہ ہوگی بنسبت کسی ایسے شخص میں جہاں وہ ایسے لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہے جن کو وہ پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، یا دوسرے لوگ اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. In other words, if there is mutual liking between a person and his co-workers, that mutual liking creates job satisfaction in a person. If the level of expertise is high in the co-workers of a person, اگر ان کو اپنی جاب کے بارے میں مکمل آگہی اور اس جاب پر مکمل عبور ہے تو پھر اس وجہ سے بھی ایک شخص میں جو ان کے ساتھ کام کر رہا ہے اس شخص میں جاب سیٹسفیکشن زیادہ ہوگی بنسبت کسی ایسے شخص کے جس کو ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑ رہا ہے جن کو اپنی ملازمت کی مختلف چیزوں پر عبور حاصل نہیں ہے. Lack of expertise in the job of the co-workers is a source of job dissatisfaction.
Likability amongst workers is a source of job satisfaction. Expertise in the job of the co-workers is a source of job satisfaction. تو یہ چیز پانچویں جو ہے that relates to the nature of co-workers, کہ وہ کس طرح کے ہیں. یہ پانچ چیزیں ہیں جو جاب سیٹسفیکشن کے ساتھ کلوزلی ریلیٹڈ ہیں. ماہرین نفسیات نے ان پانچوں چیزوں کا اور بھی گہرائی سے تجزیہ کیا ہوا ہے، لیکن فی الحال آپ کیونکہ انڈر گریجویٹ لیول پہ ہیں، فی الحال آپ کو یہی دیکھ لینا، جانچ لینا چاہیے کہ یہی پانچ چیزیں ہیں. ان کا ہم ڈیٹیل اگر دیکھنا چاہیں تو وہ بھی کسی ریفرنس میں آپ کو بتا دیں گے، لیکن فی الحال یہ پانچ چیزیں آپ کو ذہن میں اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جاب سیٹسفیکشن جو ہے وہ کوئی ہمارے لیے اب ایسی مسٹیریس پراسرار چیز نہیں رہی. ہم نے اس کا، ہم سے میری مراد ماہرین نفسیات نے، آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ نے اس کا تجزیہ کر کے اس کو سمجھ لیا ہے اور دیکھ لیا ہے کہ یہ پانچ چیزیں جو ہے یہ اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. چلیے اب تھوڑا آگے چلتے ہیں. اب اگر آپ ایک آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کو ورکر جو ہیں ان میں جاب سیٹسفیکشن زیادہ ہونی چاہیے، بڑھنی چاہیے ان میں، تو آپ کیسے کریں گے؟ یہ پانچ چیزیں تو آپ کو معلوم ہو گئیں، لیکن بڑھانے کے لیے آپ کو بیس لائن ڈیٹا چاہیے. اگر میں نے یہ دیکھنا ہو کہ میرے ورکرز آج ان کی جاب سیٹسفیکشن کیا ہے، اور پھر میں یہ پانچ چیزیں ان پانچ چیزوں کا ان پہ اثر ڈالوں اور پھر دیکھوں کہ ایک سال بعد یا 2 سال بعد ان کی جاب سیٹسفیکشن کہاں ہے، تو مجھے بیس لائن ڈیٹا چاہیے ہوگا. اور اس بیس لائن ڈیٹا کا اکٹھا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وی ہیو آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ ہیو developed ways and means of measuring job satisfaction. ہم جاب سیٹسفیکشن کو مختلف ذرائع سے بالکل اچھی طرح سے میجر کر سکتے ہیں. وہ کیا طریقے ہیں؟ بہت سے طریقے ہیں اس کے، جو آپ ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں پڑھ لیں گے یا آپ اور کسی سیکشن میں بھی پڑھ لیں گے، لیکن ہم فی الحال ان پہ ٹچ کرتے ہیں اور ان میں سے 4 طریقوں پہ ٹچ کرتے ہیں. جاب سیٹسفیکشن کے 4 میں سے پہلا طریقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریٹنگ اسکیلز میتھڈ. یو آر فیملیئر ود ریٹنگ اسکیلنگ، یو نو واٹ ریٹنگ اسکیلز آر. ابھی ہم چھوٹا سا تجربہ کر لیتے ہیں ریٹنگ اسکیل سے متعلق، اور تجربہ ایسا ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اس استاد کو یعنی مجھے ریٹ کیجئے کہ میرا پڑھانے کا انداز اچھا ہے، اور اگر ہاں اچھا ہے تو 1 سے 5 تک آپ اس انداز کو کتنے نمبر دیں گے؟ اگر تھوڑا سا اچھا ہے تو 1 نمبر، اور اگر بہت اچھا ہے تو 5 نمبر. ایسا کیجئے، آپ اپنے ذہن میں ذرا لائیے یہ بات کہ اس وقت جو آپ لیکچر دیکھ رہے ہیں اور یہ استاد جو آپ کو پڑھا رہا ہے، آپ اس کے لیکچر کو کیسے ریٹ کریں گے فرام 1 to 5. 1 is good but not too good, and 5 is good and very good or excellent. اس کے درمیان آپ کیا ریٹ دیں گے اس ٹیچر کے پڑھانے کے انداز کو؟ ریٹ دے دیا آپ نے. دس از اے ریٹنگ اسکیل میتھڈ. یو ہیو ریٹڈ اے پرسن آن اے پرووائڈیڈ اسکیل. اب اگر جتنے اسٹوڈینٹس مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کا ریٹ جو ہے اس کو اکٹھا کر لوں اور اس کی اوسط یا ایوریج نکال لوں، تو دیٹ وڈ بی
the rating scale method of measuring this instructor's teaching methodology. This is a small example of how rating scales work. We can use rating scales to measure job satisfaction in the similar manner. How far a person is job satisfied can be measured by him on a 1 to 5 scale. اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ کم جاب سیٹسفائیڈ ہے تو 1 نمبر دے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت زیادہ جاب سیٹسفائیڈ ہے تو وہ 5 نمبر دے، اور 1 سے 5 کے دوران جو نمبر دے گا وہ اس کی جاب سیٹسفیکشن کا ایک میجر ہوگا. اینڈ دیٹ میجر از دی ریٹنگ اسکیل میجر آف ہز جاب سیٹسفیکشن. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹرویو. ایک ماہر نفسیات یا ایک مینیجر جو ہے وہ کسی امپلائی کو، کسی شخص کو، کسی جاب پرفارمر کو انٹرویو کر کے اس کی جاب سیٹسفیکشن کے بارے میں بالکل درست اندازہ لگا سکتا ہے. بھائی آپ کہیں گے کہ انٹرویو جو ہے یہ تو کوئی ہیپ ہیزرڈ سا طریقہ ہے. یہ بالکل ایسا نہیں ہے. ماہرین نفسیات نے انٹرویوز کے ایسے طریقے ایجاد کر رکھے ہیں جو بالکل پرفیکٹ ہیں، جن کو ہم اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ وہ دے آر ایز نیئر ایز اینی آبجیکٹو میتھڈ آف میجرمنٹ. فار انسٹنس وی ہیو ڈیولپڈ انٹرویو شیڈیولز. We conduct interviews according to already developed plan of interview. This is called a structured interview. It is not an unstructured interview. Let me also quickly explain here what I mean. A structured interview is when the interviewer knows what information is he seeking, and he asks definite questions so that definite information is provided. That is a structured interview. An unstructured interview is when the interviewer does not know or does not have complete awareness of where the interview might lead him. So he asks a question, and based upon the response given by the interviewee, he may develop in-depth questions as the interview progresses. We are talking here of a structured interview, where the interview لینے والا شخص جو ہے وہ انٹرویوئی سے، انٹرویو دینے والے شخص سے نہایت کلیئر انفارمیشن سیکھ کر رہا ہے. سو دی انٹرویو could be a very objective and a clear method of measuring job satisfaction. Another method of measuring job satisfaction is what is called description of critical incidents on the job. If a person is job satisfied, he would perform well under pressure and in critical situations in a job. So if he is observed over a given time period, let us say 6 months or a year, and if it is seen that he has performed well under pressure, or he has performed well under critical conditions, then we know as organizational psychologists that the person is job satisfied. اور چوتھا اور آخری طریقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکشن ٹینڈنسیز یا انیشیٹیوز. اس کو سمجھنے کے لیے ایسا بھی دیکھ لیجئے کہ اگر ایک شخص جو ہے اس کا دفتر 9 بجے لگتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اگلے 2 دنوں میں اس کو ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنانی ہے، ایک ایڈورٹائزنگ کیمپین بنا کے تیار کرنی ہے،
اور وہ دفتر میں صبح 9 بجے کی بجائے 7 بجے آ جاتا ہے, تو کیا وہ شخص آپ کے خیال میں جاب سیٹسفائیڈ ہے بنسبت اس شخص کے جو 9 بجے ہی آتا ہے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کو جلد سے جلد ایڈورٹائزنگ کیمپین اور مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنانی ہوگی؟ آپ کے خیال میں ان دونوں میں سے کون زیادہ جاب سیٹسفائیڈ ہوگا؟ ظاہر ہے وہ شخص جو صبح 7 بجے دفتر میں آ گیا. He has taken the initiative of performing a job. He has shown this action tendency of being more concerned with finishing the job. So he is obviously more job satisfied. So these are the methods, 4 methods that are related to measurement of job satisfaction. ایک اور چیز بھی جاب سیٹسفیکشن سے ریلیٹڈ دیکھ لیتے ہیں, اینڈ دیٹ از دی آؤٹ کمز آف جاب سیٹسفیکشن. اب اگر کوئی شخص جاب سیٹسفائیڈ ہے تو اس کی اپنی ذات پر اور اس کی آرگنائزیشن پر اور اس کے کو ورکرز پر کیا اثر ہے؟ دیٹ از واٹ از مینٹ بائی آؤٹ کمز آف جاب سیٹسفیکشن. آخر ہم آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ جاب سیٹسفیکشن کو کیوں پڑھ رہے ہیں, اس کی کیوں ضرورت محسوس کر رہے ہیں؟ اس کی ضرورت اس لیے محسوس کر رہے ہیں بھائی کیونکہ جاب سیٹسفیکشن کی آؤٹ کمز جو ہیں, اس کے انفلوئنسز جو ہیں, اس کے ریلیشن شپ جو ہیں, اس کے اثرات جو ہیں, وہ ایک شخص پر, ایک آرگنائزیشن پر اور اس کی پروڈکٹیوٹی پر بہت گہرے اثرات ہیں. اسی لیے ہم اس کو خاص طور پر اپنے ایک موضوع بناتے ہیں اور اس کو ہم ڈیٹیل میں, گہرائی میں اس کو ہم پڑھتے ہیں اور یہی چیز دیکھتے ہیں کہ جاب سیٹسفیکشن کی آؤٹ کمز ابھی تک کیا دیکھی گئی ہیں. میں یہاں پر 4 یا 5 آؤٹ کمز کا ذکر کرنا چاہوں گا آپ سے. نمبر 1, پہلی بات تو یہ دیکھی گئی ہے کہ جاب سیٹسفیکشن کا پروڈکٹیوٹی سے بہت گہرا تعلق ہے. اس سے میری کیا مراد ہے؟ فرض کیجئے کہ ہم ایک جوتے بنانے والی فیکٹری کی مثال لیتے ہیں یا ایک ٹیکسٹائل مل کی مثال لیتے ہیں. اگر جوتے بنانے والی فیکٹری میں یا کسی ٹیکسٹائل مل میں ورکرز جو ہیں وہ جاب سیٹسفائیڈ ہیں تو وہ ان کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی, بڑھے گی. مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ ٹیکسٹائل مل اے اور ٹیکسٹائل مل بی میں تمام مشینری جو ہے وہ ایک سی ہے, میٹیریل جو ان کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں وہ ایک سے ہیں, جو ان کے ورکنگ آرز ہیں وہ ایک سے ہیں, لیکن ایک مل میں پروڈکٹیوٹی جو ہے, ٹیکسٹائل مل A's productivity is, let us say, 100 yards on the average of cloth produced, and the productivity of textile mill B is 250 yards of cloth produced. Although the materials and machineries are the same, but in textile mill A, the job satisfaction is low. In textile mill B, the job satisfaction is high. Therefore, the job satisfaction in textile mill B is resulting in higher per head productivity and higher overall productivity in the organization. یہ ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ جن جگہوں میں لوگوں کی جاب سیٹسفیکشن زیادہ ہے وہاں پر اس آرگنائزیشن میں ان لوگوں کی پروڈکٹیوٹی بھی زیادہ ہے. اس بیسس پہ ہم نے یہ بات طے کر لی ہے that there is a relationship between job satisfaction and productivity. دوسری چیز جو ہم نے دیکھی ہے وہ ہے کہ جاب سیٹسفیکشن اور پرفارمنس کا آپس میں گہرا تعلق ہے.
اس سے میری کیا مراد ہے؟ Those people who are job satisfied perform well in their jobs, and because of their better performance in the jobs, they are job satisfied. You understand this relationship? Job satisfaction leads to better performance, and better performance further increases job satisfaction. So there is a circular relationship between job satisfaction and performance in a job. تیسری چیز جو ہم نے دیکھی ہے اس سے متعلق وہ ہے ٹرن اوور. دی ریلیشنشپ آف جاب سیٹسفیکشن ود ٹرن اوور. ٹرن اوور مینس ایک نوکری میں رہنا یا اس کو چھوڑ کے چلے جانا. وی ہیو سین دیٹ دوز آرگنائزیشنز ویئر انڈیویجلز ورکرز آر جاب سیٹسفائڈ there is less turnover, and those industries or organizations where there is less job satisfaction, there is high turnover. Higher the job satisfaction, the lower the turnover. The lower the job satisfaction, the higher the turnover. اب اس کا کیا تعلق ہے ٹرن اوور کا؟ چلیے ہونے دیں ٹرن اوور، لیکن بھائی ٹرن اوور جو ہے that is an expensive process. Hiring is an expensive process. When you hire somebody, there is money involved, and there is time involved in hiring. And then when he's or she's been hired, then there is time and money involved in training. And then when he leaves or when she leaves, then again there are separation costs. So turnover is expensive for any organization. So if there is job satisfaction, the turnover would be low. So job satisfaction is enhancing, by decreasing turnover, it is enhancing overall profitability of an organization. You see the connection here? That is the psychological connection of job satisfaction with profits, because it is related to turnovers. Another thing that we have seen is, اور یہ آپ کے لیے بہت اہم چیز ہے, that job satisfied individuals, job satisfied workers are mentally healthy. Job satisfied workers are physically healthy. Research has shown that there are less accidents in those workers who are job satisfied, and there are more accidents in those workers, on the job accidents in those workers who are job dissatisfied or whose job satisfaction is low. Job satisfaction is related to mental health. وہ لوگ جو جاب سیٹسفائیڈ ہیں وہ مینٹلی بھی ہیلدی ہیں. ان میں ڈرگز کا استعمال، ان میں منشیات کا استعمال، شراب کا استعمال، ان میں ڈائیورس ریٹ، ان میں گھریلو جھگڑے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. اور وہ لوگ جو جاب ڈسسیٹسفائیڈ نہیں ہیں ان میں طرح طرح کے ذہنی مسائل، ڈرگ اینڈ الکوہل ایبیوز، family and social problems are more frequently found. So mental health is related to job satisfaction. Physical health is also seen to be related to job satisfaction. وہ لوگ جو job satisfied ہیں وہ بیمار کم ہوتے ہیں. کم بیماریوں کی وجہ سے ان کے ورکنگ آورز جو ہیں وہ جاب ڈسسیٹسفائیڈ سے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی پروڈکٹیوٹی، ان کی کنٹریبیوشن بھی زیادہ ہے. تو آپ ماہر نفسیات کی حیثیت سے یا نفسیات کے طالب علم کی حیثیت سے یہ چاہیں گے کہ آپ کے ورکرز جو ہیں وہ جاب سیٹسفائیڈ ہوں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہر انڈسٹری میں، ہر آرگنائزیشن میں، چاہے وہ آرگنائزیشن گھر ہی کی کیوں نہ ہو، اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، کام کرنے کی جگہ ہو،
فیکٹری ہو, ہسپتال ہو, کوئی سی بھی جگہ ہو, وہاں ایکسیڈنٹس تو ہوں گے, ہوتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس آرگنائزیشن میں لوگوں کی جاب سیٹسفیکشن زیادہ ہے, اس آرگنائزیشن میں ایکسیڈنٹس کی تعداد اور سیویرٹی کم ہے. such that higher the job satisfaction, the lower the accidents. اور آخری چیز جو ہم نے دیکھی ہے وہ یہ بھی ہے that those people who are job satisfied are better citizens in a city. They obey laws. They are less destructive. They are more polite to other people. They have less road accidents. There is no road rage in them. آپ نے دیکھا ہے اکثر سڑکوں پہ لوگ بہت غصے سے بھرے ہوتے ہیں. بڑے بڑے شہروں میں ایسا ہوتا ہے. That is called road rage. Now we have seen that job satisfied people are better citizens. تو یہ 4-5 آؤٹ کمز جو ہیں یہ جاب سیٹسفیکشن کی ہیں. اور آخری چیز جو میں آپ بتانا چاہوں گا اس سے متعلق, that is آرگنائزیشنل کمٹمنٹ. آرگنائزیشنل کمٹمنٹ ہے کیا؟ اے پرسنز اٹیچمنٹ ود ہز آرگنائزیشن, اے پرسنز لو, افیکشن, اٹیچمنٹ, اٹریکشن فار ہز آرگنائزیشن از کالڈ آرگنائزیشنل کمٹمنٹ. وی نو دیٹ آرگنائزیشنل کمٹمنٹ results or expresses itself in emotional attachment. آپ کو اپنے کالج سے, اپنے اسکول سے, جس میں آپ نے اچھے دن گزارے ہوں, اس کے ساتھ آپ کی جذباتی وابستگی ہو جاتی ہے. میں اب بھی جب کبھی امریکہ جاؤں تو میں اپنی الما میٹر میں, اولڈ انسٹیٹیوشن میں ضرور جاتا ہوں, کیونکہ دیر از این ایموشنل کمٹمنٹ اور ایموشنل اٹیچمنٹ. میں اب بھی کبھی لاہور میں جاؤں اور ایسے علاقے میں جاؤں جہاں میری پرانی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہاں جاؤں. دس از این ایگزامپل آف آرگنائزیشنل کمٹمنٹ. وی ہیو سین دیٹ آرگنائزیشنل کمٹمنٹ ایکسپریسز اٹ سیلف in an emotional tie. We have also seen that organizational commitment makes somebody to continue to remain in that organization. We have also seen that organizational commitment is something which makes a person feel obligated to an organization. اگر کبھی کبھی میری پرانی انسٹیٹیوشن والے مجھے لیکچر کے لیے بلا لیں اور بعد میں مجھے چیک بھیج دیں, تو میں عام طور پہ وہ چیک واپس کر دیا کرتا ہوں کہ بھائی, I owe it to my institution. You don't have to pay me. That is an example of organizational commitment expresses itself in normative manner. آپ جانتے ہیں کہ جب بڑے بڑے اساتذہ کرام تشریف لا کے کسی آرگنائزیشن میں بات چیت کرتے ہیں جہاں وہ پڑھ چکے ہوں, تو وہ they do it free of cost. And that is an example of normative, obligation to the organization. So organizational commitment is these things. Now research shows that organizational commitment is closely related to job satisfaction. Research shows that organizational commitment leads to a willingness to work harder for the organization. And when somebody is working harder for the organization, he is job satisfied. Research shows that organizational commitment leads to adopting the beliefs and values of the organization. When somebody adopts the beliefs and values of the organization, he becomes committed. And adoption of beliefs and values of the organization creates in him a job satisfaction. So we have a relationship between organizational commitment, that is attachment to an organization, and job satisfaction. اب اگر آرگنائزیشنل کمٹمنٹ اور جاب سیٹسفیکشن کا اتنا گہرا تعلق ہے, تو ہمیں جاب سیٹسفیکشن کو بڑھانے کے لیے آرگنائزیشنل کمٹمنٹ بھی بڑھا دینی چاہیے. ایسے بھی ہم جاب سیٹسفیکشن کو بڑھا سکتے ہیں. چلیے
وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا طریقے ہیں جس کے ذریعے سے ہم آرگنائزیشنل کمٹمنٹ جو ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں تاکہ جاب سیٹسفیکشن جو ہے وہ بھی انہانس ہو جائے. 3-4 طریقوں کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. نمبر 1, if the mission of the organization is clarified to the person, then he would become job committed. He would become organizational committed. And organizational commitment then would lead to job satisfaction. تو جاب سیٹسفیکشن اور آرگنائزیشنل کمٹمنٹ کے لیے پہلی چیز ہے کہ آرگنائزیشنل مشن کے ساتھ اس کو آرگنائزیشنل مشن جو ہے اس کو کلیئرلی معلوم ہونا چاہیے. دوسری چیز جو ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے دیٹ ایف دی پرسن از انوالوڈ ان ڈیسیژن میکنگ ان این آرگنائزیشن, then the person is committed to the organization, then the person is job satisfied. Making a person part of the decision making in an organization makes him committed to the organization and therefore increases his job satisfaction. ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم آرگنائزیشن میں if we see a sense of justice and equity being practiced in the organization, then the organizational commitment increases. If everybody in the organization feels that he is treated justifiably, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہے تو مجھے بھی سزا ملے گی اور اگر کسی اور شخص سے غلطی ہوئی ہے تو اسے بھی سزا ملے گی. That feeling of justice and equity leads to organizational commitment, which leads to job satisfaction. یہ چیزیں ہم نے جاب سیٹسفیکشن سے متعلق اور آرگنائزیشنل کمٹمنٹ سے متعلق دیکھی ہیں. ختم کرنے سے پہلے let us quickly see what we have talked about. We talked about job satisfaction. Job satisfaction defined as a pleasurable state of performing one's job. پھر ہم نے ذکر کیا کہ ہم جاب سیٹسفیکشن کو میجر بھی کر سکتے ہیں, اس کے ہم نے آپ کو طریقے بتائے. پھر ہم نے کہا کہ اس کے آؤٹ کم یا ریزلٹس کیا ہیں, اس کے اثرات کیا ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ جاب سیٹسفیکشن کا آرگنائزیشنل کمٹمنٹ سے کیا تعلق ہے. اور پھر ہم نے یہ ساری باتیں دیکھی کہ جاب سیٹسفیکشن از ریلیٹڈ ٹو ہائر پروڈکٹیوٹی, بیٹر فزیکل ہیلتھ, بیٹر مینٹل ہیلتھ, better motivation, and that if we increase organizational commitment, then we can also increase job satisfaction. That is all for today. Do look up your text. Until that time, Khuda Hafiz and God be with you.